کیا آپ یقین کریں گے ایک ایسی کہانی جس میں محبت بھی ہے، قربانی بھی ہے، غلط فہمی بھی ہے اور ایسا درد بھی جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے کہ ایک شوہر نے صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے اپنی نیک اور وفادار بیوی کو گھر سے نکال دیا، اور جب برسوں بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی موت کے بستر پر صرف اس کا انتظار کر رہی ہے تو اس کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے حارث اور زینب کی۔ حارث ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان تھا جو اپنے شہر میں کپڑوں کی ایک دکان پر ملازمت کرتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی مگر دل میں سکون تھا، کیونکہ اس کی بیوی زینب نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بے حد دیندار بھی تھی۔ پورے محلے میں اس کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز تھی، تہجد پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، غریبوں کی مدد کرتی اور اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑتی۔ حارث جب بھی تھکا ہارا گھر واپس آتا، زینب مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی، اس کے لیے کھانا گرم کرتی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دن بھر کی باتیں سنتی۔ حارث اکثر سوچتا تھا کہ شاید دنیا کی سب سے اچھی عورت اسے نصیب ہوئی ہے، مگر انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن ایسا آیا جب ان کے گھر کے سامنے والے مکان میں ایک نیا آدمی رہنے آیا جس کا نام کامران تھا۔ وہ ظاہری طور پر بہت شریف لگتا تھا مگر اس کی نظریں ٹھیک نہیں تھیں۔ وہ اکثر لوگوں کے گھروں کی طرف جھانکتا رہتا تھا۔ زینب نے کئی بار اس کی عجیب حرکتیں محسوس کی مگر اس نے کبھی حارث کو کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک شام شدید بارش ہو رہی تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی زور زور سے چمک رہی تھی۔ زینب گھر کی چھت پر کپڑے اتارنے گئی کیونکہ بارش اچانک شروع ہو گئی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ چند لمحوں میں وہ پوری بھیگ گئی۔ اسی دوران سامنے والے گھر کی کھڑکی سے کامران اسے دیکھ رہا تھا۔ زینب کو احساس ہوا تو وہ فوراً نیچے اتر آئی، مگر بدقسمتی سے اسی لمحے حارث گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھیگی حالت میں دیکھا اور پھر سامنے کھڑکی میں کھڑے کامران پر نظر پڑی۔ اس کے دل میں شک کا ایک ایسا بیج بویا گیا جس نے چند لمحوں میں پوری یقین کو تباہ کر دیا۔ حارث غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے زینب کی ایک بات بھی نہ سنی۔ زینب روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی کہ وہ بے قصور ہے، مگر حارث کے دل پر شیطان نے پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر زینب کو بدکردار کہا اور اسے گھر سے نکال جانے کا حکم دیا۔ زینب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ مسلسل روتی رہی۔ اس نے کہا کہ وہ صرف اپنے شوہر کی عزت اور گھر کی حفاظت کے لیے چھت پر گئی تھی، مگر حارث نے اس کی ایک نہ سنی۔ رات کے اندھیرے میں بارش کے شور کے درمیان زینب گھر سے نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خواب تھے۔ اس رات کے بعد حارث کی زندگی بظاہر معمول پر آ گئی مگر حقیقت میں اس کے گھر سے سکون اٹھ چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر زینب کی یاد اس کے دل سے نہ نکلی۔ ہر نماز کے بعد اسے زینب کا روتا ہوا چہرہ یاد آتا مگر اس کا غرور اسے کبھی سچ جاننے نہ دیتا۔ دوسری طرف زینب اپنی ماں کے گھر چلی گئی مگر اس نے کبھی اپنے شوہر کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ وہ ہر رات اللہ سے دعا کرتی کہ ایک دن حارث کو حقیقت کا پتہ چل جائے، مگر قسمت ابھی ایک اور دردناک موڑ چھپا کر بیٹھی تھی۔ سال گزرتے گئے، حارث کے بالوں میں سفیدی آنے لگی مگر اس کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ بظاہر لوگوں کے سامنے ہنستا مسکراتا تھا مگر رات کو تنہائی میں ٹوٹ جاتا تھا۔ اسے ہر وقت زینب کی یاد ستاتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ اگر زینب واقعی غلط ہوتی تو جاتے وقت اس کی آنکھوں میں اتنا درد کیوں تھا، وہ اتنی خاموش کیوں تھی، اس نے کبھی اپنا دفاع کیوں نہ کیا، مگر ہر بار اس کا غرور اس کے سوالوں کو دبا دیتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت حارث دکان پر بیٹھا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف زینب کی ماں تھی، ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا فوراً ہسپتال آ جاؤ، زینب کے پاس وقت بہت کم ہے، اسے برین ٹیومر ہے اور شاید وہ آخری سانسیں لے رہی ہے۔ یہ سن کر حارث کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل سینے سے نکال لیا ہو۔ وہ فوراً اسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے بھر اس کے ذہن میں زینب کی باتیں گونجتی رہیں، اس کی ہنسی، اس کی دعائیں، اس کی محبت، سب کچھ اس کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر وہ پاگلوں کی طرح زینب کا نام لیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے روکا اور افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ مریضہ کے پاس صرف 2 منٹ باقی ہیں، اگر کچھ کہنا
ہے تو جلدی کریں۔ حارث کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ بستر پر لیٹی زینب اب پہلے والی خوبصورت زینب نہیں رہی تھی۔ بیماری نے اسے سکھا کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی، مگر آنکھوں میں آج بھی وہی محبت تھی۔ حارث اس کے قریب بیٹھ گیا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، زینب مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ زینب نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے تکیے کے نیچے رکھا ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے بعد اس کی سانسیں مزید بھاری ہونے لگیں۔ حارث نے جلدی سے کاغذ کھولا اور جیسے ہی اس پر لکھی تحریر پڑھی، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کاغذ میں لکھا تھا، حارث مجھے معلوم ہے تم نے مجھے کیوں نکالا۔ تم نے جو دیکھا اس کے بعد شاید کوئی بھی یہی سوچتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس دن سامنے والے گھر کا آدمی کئی دنوں سے مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں تمہیں بنانا چاہتی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ کہیں تم غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لو۔ اس دن میں صرف کپڑے اتارنے چھت پر گئی تھی۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں فوراً نیچے آ گئی، مگر تم نے میری بات سننے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا۔ میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، کیونکہ محبت نفرت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی نکاح کے پہلے دن کرتی تھی، اور آخری خواہش صرف یہ ہے کہ تم خود کو کبھی مجرم نہ سمجھنا، کیونکہ میں نے ہر حال میں تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی حارث کی چیخ نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے زینب کے ہاتھ پکڑ لیے، مگر وقت اس کے ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ زینب نے آخری بار اس کی طرف دیکھا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ زینب کی موت کے بعد حارث کی زندگی قبرستان بن گئی۔ وہ ہر روز خود کو آئینے میں دیکھتا اور اسے اپنا چہرہ ایک مجرم کا چہرہ لگتا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز صرف ایک شک کی بنیاد پر کھو دی تھی۔ پورے شہر میں زینب کی نیکیوں کے چرچے تھے، لوگ کہتے تھے کہ ایسی عورت نصیب والوں کو ملتی ہے، مگر حارث اب یہ بات بہت دیر سے سمجھتا تھا۔ وہ ہر رات زینب کا خط سینے سے لگا کر روتا رہتا۔ اسے یاد آتا کہ کیسے زینب اس کے لیے فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھی، کیسے اس کے پسند کا کھانا بناتی تھی، کیسے ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی تھی، اور اس نے بدلے میں کیا دیا؟ صرف الزام، بے عزتی اور تنہائی۔ حارث نے اپنی دکان بیچ دی اور شہر چھوڑ کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا بسا۔ وہاں اس نے ایک مسجد کے ساتھ چھوٹا سا مدرسہ بنوایا، جس کا نام زینب کے نام پر رکھا۔ وہ روز بچوں کو قرآن پڑھاتا، غریبوں کو کھانا کھلاتا اور ہر نماز میں روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا۔ مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر نہیں بھرتے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی بارش جیسے اس رات ہوئی تھی۔ حارث مسجد کے صحن میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زینب آج بھی اسے دیکھ رہی ہو۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، زینب تم سچی تھیں، قصور میرا تھا۔ میں نے تمہیں سمجھنے کے بجائے دنیا کے باتوں پر یقین کیا۔ میں نے محبت کو شک کے ہاتھوں قتل کر دیا۔ اس رات بارش بہت دیر تک برستی رہی اور حارث سجدے میں گرا روتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد وہ پہلے جیسا کبھی نہ رہا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خاموش اداسی رہتی تھی، مگر شاید یہی اس کی سزا تھی، کیونکہ بعض اوقات انسان ایک لمحے کے غصے میں اپنی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے، اور پھر چاہے وہ ساری عمر روئے، وقت کبھی واپس نہیں آتا۔